اصل میں الومناٹی ہے کیا؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے، کیا سوچ ہے؟ بیسکلی یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو ون ورلڈ آرڈر پر کام کر رہی لائک پاکستان میں کون سی مشہور شخصیات ہیں جو ان کے ساتھ الحاق کرتی ہیں؟ دیکھیں شخصیات تو بہت ساری ہیں، سلیبریٹیز ہماری ہیں. موسٹ ریکگنائز ون از لوئلٹی ٹیسٹ ان کا کیا ہے؟ میرے سننے میں آیا کہ وہ بہت زیادہ جانوں کا صدقہ مانگتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے لیے جو سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم نے ناؤز باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک آلریڈی مشہور آدمی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ ان کے ٹریپ کیسے ہو جاتا ہے، ان کی طرف کیسے جاتا ہے؟ یہ اس کے علاوہ کیا اس کو آفر کراتے ہیں؟ کہ پیسے کی حوث، جتنا مرضی انسان مشہور ہو، جتنا مرضی پیسہ، وہ کہتا ہے مزید پیسہ. دنیا میں دو ہی کانسیپٹس ہیں، ایک رحمان اور ایک شیطان. لیکن کبھی کسی نے براہ راست کھلے عام شیطان کی پوجا نہیں کی تھی. آج سے تقریباً 200 سال قبل ایک کمیونٹی جنم لیتی ہے جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے خلاف ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، وہ شیطان کا کام ہے اور شیطان کے کام میں لذت ہے. لیکن وہ کمیونٹی آگے جا کر شیطان کی پوجا شروع کرتی ہے، اسے الومناٹی کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، جنید صاحب، یہ ان لوگوں تک پہنچے اور ان لوگوں کی دعوت کے اوپر کافی حد تک آگے پہنچے. آج ہم سنیں گے ان کی کہانی، ان کی زبانی. سر جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حساس ٹاپک کے اوپر مجھے وقت دیا. آپ کی کہانی سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اصل میں الومناٹی ہے کیا؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے، کیا سوچ ہے؟ بیسکلی یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو ون ورلڈ آرڈر پر کام کر رہی لائک شیطان کو خدا کے روپ میں دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ہر وہ کام جو کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کو ناپسند ہے، ہر اس چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ دس از دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. آپ سے بہت ساری غیر فطری اعمال کے حوالے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. آپ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں تو بہت کچھ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اپنی دنیا کے حوالے سے بھی، اور آپ کا دین بھی آپ کا اس میں آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے. اچھا، ایک آلریڈی مشہور آدمی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ ان کے ٹریپ کیسے ہو جاتا ہے، ان کی طرف کیسے جاتا ہے؟ یہ اس کے علاوہ کیا اس کو آفر کراتے ہیں؟ دیکھیں پیسے کی حوث، جتنا مرضی انسان مشہور ہو، جتنا مرضی پیسہ، وہ کہتا ہے مزید پیسہ ہے. یہ مشہور لوگوں کو بھی گریب کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے انسپائر آبویسلی ہوتے ہیں. ہماری جنریشن ہے، سلیبریٹی سے انسپائر ہوتے ہیں کہ یار بڑا لیوش لائف سٹائل جی رہے ہیں. سو وہ ان کو انسپریشن ملتی ہے، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یار انہوں نے کس طرح سے اچیو کیا، اور پھر جب وہ پہنچتے ہیں وہاں تک تو وہ جانے انجانے پھر ان تک گریب وہ ہو چکے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جیسے آپ نے کہا، ہر شہر میں ہر جگہ ان کے نمائندے موجود ہیں جی اور چرچز موجود ہیں جی. جہاں پہ یہ عمل کیا جاتا ہے. تو ان کی کوئی خاص علامت ہے؟ اور پاکستان میں کون سی مشہور شخصیات ہیں جو ان کے ساتھ الحاق کرتی ہیں؟ دیکھیں شخصیات تو بہت ساری ہیں، سلیبریٹیز ہماری ہیں. موسٹ ریکگنائز ون از مسٹر وقار زکا. اچھا، سب لیکن جانتے ہیں. وقار زکا نے تو کہا ہے کہ میں نہیں اس جی کا وہ پارٹ. اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، بٹ ہی از اے پارٹ آف دیٹ کمیونٹی. ان کے بہت سارے پروگرامس جب وہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی کچھ سائنس وہ شو کرتے ہیں، باڈی جیسچرز کچھ شو کرتے ہیں جو اس کمیونٹی والوں کی جو اس کو پورٹری کرتے ہیں. اچھا، لیکن وہ اس نے بہت دفعہ کہا کہ ایک دفعہ جی میں اس طرح کا سائن نہیں کرتا، میں تو ایسے سائن کرتا ہوں، لوگ میرے سائنس کو غلط سمجھتے ہیں. وہ سائنس ہیں ہی اس کمیونٹی کے. وقار زکا کے علاوہ بھی کوئی جو اپنے آپ کو اللہ اعلان کہتا ہے؟ دنیا میں کئی لوگوں نے اللہ اعلان کہا ہے جی نا ہم اس کمیونٹی کا حصہ ہیں. جی کوئی پاکستان میں ایسا بندہ جس نے اعلان کیا ہو کہ ہاں میں ہوں اس کمیونٹی کا حصہ؟ بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اوبویسلی. جس نے نام باہر چلا گیا ہو پاکستان چھوڑ کے اور اعلان کر دیا ہو کہ میں اس کا پارٹ ہوں، لوگوں کو پتہ ہو. نہیں اعلان نہیں کرتے اوبویسلی. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارا جو دین ہے وہ اس کو اگر ایک دفعہ وہ اعلان کر دیں گے تو اوبویسلی پھر ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے. اچھا، ان کی کوئی پہچان ہوتی ہوگی؟ جیسے آپ نے سائنس کے باڈی میں بناتے جی. ہیں، اس کے علاوہ ان کی کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہوگا، یہ تبلیغ بھی کرتے ہوں گے طریقے سے. تبلیغ ان اے سینس یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی گریب کرتے ہیں. ہماری ینگ جنریشن جو ہے آج کل اوبویسلی جن کو نالج نہیں ہوتا وہ ان کا آسان ٹارگیٹ ہوتے ہیں.
یہ ان کو گریب کرتے ہیں. پارٹیز ہوتی ہیں، یہ وہاں پر ان کے کچھ جو نمائندے ہیں وہ جاتے ہیں، وہ اس پارٹیز میں سے لوگوں کو وہ گریب کرتے ہیں کہ یار ہوز دا ایزی ٹارگیٹ، وہ اس کو پھر ریچ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے تھرو پھر باقی وہ اس کمیونٹی کو یعنی grab کہ کرتے ہیں. جو ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں جہاں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، جی اس میں بھی یہ چیزیں چلتی ایک آزاد خیال لوگ جی. جو اپنا آپ کہتے ہیں. ہیں، جی ہاں، تو آپ کا مطلب ہے کہ وہاں سے ان کو ٹریپ کر کے وہاں سے بھی دیکھا کیا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر آگے لے کے جایا جی جاتا بالکل ہے. ایسا ہی ہے. ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے. ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جو ہماری جنریشن کا اس کمیونٹی کے حوالے سے کوئی زیادہ نالج نہیں ہوتا، تو ان کو آبویسلی جو بینیفٹس بتائے جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، شہرت ہوگی، بنگلہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ سب اس کے لیے جاتے ہیں. کیونکہ مینٹلی وہ مسلمان نہیں رہ گئے ہوتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ایک ان کی خاص پارٹی ہوتی ہے ایک پورے سال کی بہت بڑی، جس میں سب لوگ ایک کوئی ایول جیسچر جی مونسٹر، ہیلووین پارٹی ہوتی ہے ان کی. اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا پارٹی ہے، اس میں کیا سوچ ہے ان کی؟ بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیولش اٹائر میں جاتے ہیں، اس ایک دن کو وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو اٹائر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس سے شیطان کی پاور وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اس دن سے اس خاص دن کے دن ہے. اس خاص دن پر، کیونکہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ڈیولش اٹائر میں ہوتے ہیں، تو اس سے ان کو پاور شیطان کو ملتی ہے، وہ پھر تیار ہوتا ہے دنیا پر حملے کے لیے یا جو بھی دنیا پر رول کرنے کے لیے. اچھا، ڈارک ویب سائٹس جو ہیں کہا جاتا ہے وہ بھی الومناٹیز کا حصہ ہے. جی ڈارک ویب بھی اسی کمیونٹی کا ایک پروجیکٹ جس کو کہنا چاہیے. اس کے ذریعے سے بہت سارے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں. ڈارک ویب ہے، اور بھی یہ جو پورنوگرافی ہے جتنی، بیسکلی وہ اسی چیز کا پارٹ آف دیٹ کمیونٹی کہ وہ اس کو پروموٹ کریں کہ جی یو کین ڈو اینی تھنگ اینی وے یو وانٹ. یعنی کہ جتنا بھی گن پھیل سکتا ہو، جتنی بھی رب کی مخالفت ہو سکتی ہو، جتنی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہو، آپ کہہ سکتے ہیں الومناٹی از ایکول ٹو نیگیٹیوٹی. خلاف فطرت جو کام ہے جس سے اللہ دے نے آر منع کیا ہے پروموٹنگ. وہ سب الومناٹیز بالکل. کرتے ہیں. اچھا، جیسے ہم نے بات کی شخصیت مشہور، اسی طرح بزنس کمیونٹی بھی کوئی مشہور ہوگی جو اس کا پارٹ ہوگی. دیکھیں ہماری بہت ساری جو کمپنیز ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم حلال پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ان کی پروڈکٹ میں انگریڈینٹس ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے، جو مینٹلی ہمیں وہ مطلب ہمارے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کیمیکل لوچا جس کو کہتے ہیں پیدا کر رہے ہیں کہ جی شیطان کو تیار ماننے کے لیے. وہ کیسے؟ لائک اب ہمیں نہیں پتہ، ہم انجانے میں، لائک آپ چھوٹی سی مثال ہے، اوریو بسکٹ لے لیں، آپ بچوں کا ہے. اچھا، اوریو بسکٹ آپ اس پر دیکھیں تو الومناٹیز کا سائن بنا ہوا پراپرلی، اینڈ نو بڈی نوز، نو باڈی بادرز کی اس پہ کیا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں اوریو بسکٹ حلال نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس پہ وہ آپ کی وہ فگر آ گئی ہے الومناٹیز کی. سو تو دے آر یوزنگ سم تھنگ لائک اس بسکٹ میں کوئی نہ کوئی انگریڈینٹس تو آبویسلی ہوگا. ویسے اگر آپ کبھی آپ کا گزر ہوا لاہور کے کسی ایسے چرچ سے یا ایسے مقام سے جہاں پہ کمیونٹی عبادت کر رہی ہو؟ نہیں، ابھی تک میرا کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ میں اس میں اس کمیونٹی کو میں نے پراپرلی جوائن نہیں کیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں جا سکا وہاں پر. اگر آپ ان کا اوتھ اٹھا لیتے تو آج تو میں شاید وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور میں یہاں نہ ہوتا. آپ آخری سوال، ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس سے کیا پیغام دیں کہ آپ اس سب سنہرے سے گزر کے آئے ہیں، کیا پیغام دیں گے کہ اپنی آخرت بچاؤ یا اس گروپ سے بچو یا مذہب سے پیار کرو تو اس سے دور ہو جاؤ گے؟ کیا پیغام ہے آپ کا کہ جس سے یہ لوگ اس سوسائٹی سے بچ جائیں، اس کمیونٹی سے بچ جائیں؟ اوبیسلی سب دا ایزیسٹ وے آپ اپنے دین کو سمجھیں. دین کو سمجھ لیا آپ آٹومیٹکلی اس کمیونٹی سے دور ہو جائیں گے. دین سے دور رہیں گے یہ کمیونٹی آپ کو پکڑ لے گی. چلیں سر، جنید صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جب انسان میں لالچ پیدا ہوتی ہے تو وہ رب کی مخالفت کرتا ہے. اس سے لالچ انسان کو حرام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. کبھی بھی اپنے نفس کی لالچ کی خاطر رب سے نہ لڑیں، کیونکہ کل کو دوبارہ ہم نے زندہ ہو کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. جزاک اللہ.